ہمارے یہاں جو آج کل عجیب ایک سسٹم بن گیا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے، فرینڈ ہے نا، فرینڈ، وہ فرینڈ پتہ نہیں کون سے فرینڈ ہوتے، تو یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور جو ایمان انکار کرے، کفر کرے ایمان کے ساتھ، آپ دیکھیں اللہ کیا کرے، ایمان کے ساتھ جو کفر کرے، مومن ہوتے ہوئے یہ الٹے سارے کام کرے، تو یقیناً اس کا عمل غلط ہو گیا اور وہ آخرت میں کیا ہو، نقصان اٹھانے والے میں سے، یعنی جو اچھے کام بھی کر رہے ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. آپ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم یہ چیزوں میں فتنے میں پڑ گئے. اس کے آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے منہ، اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم، اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک. یہ مکمل وضو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے آپ پلیز غور سے پڑھیں آیت. یہ دیکھیں یہاں پہ جو کہا گیا فاغسلوا وجوہکم، دھو، غسل کا معنی ہے دھونا، وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا اور مسح کر لو، برؤوسکم اپنے سر کا، وارجلکم اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم جنبی، فَطَّهَّرُوا تو پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم مریض، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر میں، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ یا آیا ہو کوئی تم میں سے، مِنَ الْغَائِطِ بیت الخلاء سے، ٹوائلٹ سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے چھوا ہو عورت کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً تو نہ تم پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا تو تیمم کر لو، سعیداً طیباً پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا تو مسح کرو، بِوُجُوہِکُم اپنے چہروں کا، وَأَیْدِیکُم اور اپنے ہاتھوں کا، مِنْہُ اس سے. ما یرید اللہ اللہ نہیں چاہتے، لیجعل کہ بنائیں، علیکم تم پر، من حرج کسی قسم کی تنگی، ولکن یرید اور لیکن چاہتے ہیں، لیطہرکم کہ تم کو پاک کر دیں، ولیتم نعمتہ اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت، علیکم تم سب پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب کیا فرمایا، کہتے ہیں ایمان والو جب تم صلاۃ کی طرف ارادہ کرو، تم جب تم قائم کرو صلاۃ، یعنی اب تم ارادہ کر رہے ہو کھڑے ہونے کے لیے صلاۃ کے لیے، تو کیا کر لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو نمبر 1، پھر اپنے ہاتھ دھو لو کہاں تک، کونیوں تک، اپنے سروں کا مسح کر لو، پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لو. یہ 4 چیزوں پہ وضو ہے. افسوس کہ آج ہماری امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو یہ بول دیا جائے کہ یہ 4 باتیں جس کے اوپر وضو کیا جاتا ہے تو ان کو برا لگ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسا وضو ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ آیت مکمل نہیں ہے. ان کو دکھا دیا کریں آیت اور ان کو بولا کریں کہ یہ دیکھ لیں یہ آیت کے اندر کیا کمی رہ گئی ہے یا انکمپلیٹ ہے، یہ آیت کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ. اور میں اور آپ یہ زیادہ اچھا جاننا شروع ہو گئے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو دیکھیں 4 چیزوں کے اوپر وضو ہو رہا ہے اور یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا 3 دفعہ دھونے کا، غسل کرنے کا کہا گیا ہے. غسل مینس ٹو واش، آپ کو دھونا ہے. 3 دفعہ دھونے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی طرح دھل جائے. جب اگر ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے اچھے نلز ہیں، پانی ہمارے یہاں وافر مقدار میں موجود ہے، تو اگر وہ 1 دفعہ میں دھلتا ہے تو اس کو 3 دفعہ میں دھونے کی کیا ضرورت ہے. ایک طرف ٹائم کی ویسٹیج اور ایک طرف پانی کی ویسٹیج. تو آج مسلمان اگر یہ چیزوں کی قدر نہیں کریں گے نا تو جیسا کہ وہ نہیں کر رہے اور اس کے نقصانات دیکھ رہے ہیں. ہم تو یہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اٹکے ہوئے ابھی تک، ہمارا تو ذہن ابھی یہی چیزوں کو نہیں تسلیم کر پا رہے. ہم خود بھی جو ہے نا اپنے آپ کو براڈ نہیں کرنا چاہتے. تو بس صحیح ہے، پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ اگلی بات جو کی گئی ہے تو آیا، اس کے بعد دیکھیں سینٹینس دوسرا جو آیا ہے، کہا کہ اگر تم جنبی ہو تو طہر کر لو. یعنی اگر تم جنبی ہو کا کیا مطلب ہے، اگر تم نے ریلیشن کیا ہے عورت سے تو پھر تم مطہر ہو، یعنی اس حالت کو جنب کہا جاتا ہے عربی میں. صحیح ہے. اور پھر کہا کہ طہرو، یعنی اب غسل نہیں کہا. قرآن دوسرے آپ نے آیت جو پڑھی تھی نا 72 ورس جو تھی، نہیں 72 نہیں سوری، وہ جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے سورہ نساء کے اندر ہی، صحیح ہے، اس سے متعلق آپ نے نساء میں پڑھا تھا 43 میں کہ صلاۃ کے قریب مت جاؤ. کون؟ جو کہ نشے کی حالت انکانشیسنس ہے اس کے پاس، اور دوسرا کون؟ جو جنوب پہ.
جنوب ہے تو وہ اس کے اوپر یہاں کہا تھا حتیٰ تک تسلیل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. تو یہاں پہ غسلہ کا ورڈ جو ہے نا دھونے کے میننگ مارے، وہاں باقاعدہ بات لینے کے میننگ مارے. یہاں پہ طہارو جو ہے نا وہ بات لینے کے میننگ مارے. صحیح ہے، خوب پاک ہو جانا. اور وہاں پہ منع کیا تھا کہ آپ پاس ہونے کے لیے صرف مسجد سے کراس ہو سکتے ہو، لیکن آپ صلاۃ جوائن نہیں کر سکتے، آپ قریب نہیں جاؤ گے. یہاں پہ کہہ رہے جب تم ارادہ کرو صلاۃ کا تو تم یہ کر لو، یعنی وضو کر لو. اب اور اگر جنوب میں ہو تو طہر کرو، یعنی پھر وہ وضو کام نہیں آئے گا اور پھر تمہیں غسل کرنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ کہ وضو کب کرنا چاہیے. اس آیت کے تھرو وضو جو ہے نا وہ 4 ٹائم کا وضو نہیں چلتا جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ فجر سے وضو عشاء تک بھی چل رہا ہوتا ہے بعض لوگ. تو ایسا وضو نہیں ہوتا، نہ ہی 2 نمازوں کا ہوتا ہے، ایکسیپٹ یہ کہ آپ صلاۃ کی پوزیشن میں ہو. ارادہ آپ کا ہو، کیونکہ وضو کیا کرتا ہے، وضو آپ کو صرف جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پیر دھونے کے لیے نہیں، صرف ہائیجین پرپز کے لیے نہیں، بلکہ یہ آپ کو مینٹلی طور پر ہر طریقے سے فریش بھی کرتا ہے اور آپ کو پریپیئر کرتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف جائیں. جب آپ یہاں پہ گپے شپے آ کر اور پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو وہ آپ کے دماغ میں وہی باتیں رہ جاتی. تو اس لیے آپ جاؤ اور اب آپ جب وضو کرو گے اس کے بعد آ کے آپ خواہ باتیں یا کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، آپ فوراً نماز پڑھ لو، کیونکہ آپ کا ارادہ صلاۃ کی طرف ہے. اس لیے یہاں پہ بولا یہی گئے جب ارادہ کرو صلاۃ کا تو دھو لو. صحیح ہے. اچھا جی، خیر اس میں اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اچھی طرح پاک ہو جاؤ. اور پھر کہتے ہیں اب یہ دیکھیں دوسری کیٹیگری آ رہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ طائف، اس کے بعد کیا مریض ہو، مسافر ہو. تم میں سے کوئی ایک ٹوائلٹ سے آیا، صحیح ہے. اب آپ دیکھیں مریض ہے تو پانی یوز نہیں کر سکتا، مسافر ہے پانی اس کے پاس ہے نہیں، الگ الگ سچویشن. ٹوائلٹ سے آیا ہے اس کو وضو کرنا ضروری ہے. لامستم النساء جو ہے اس کا میننگ تو عام طور پر آپ یہی پڑھیں گے کہ مباشرت. صحیح ہے، وہی میننگ دے دیا جو جنوب کا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں مس کا جو ورڈ آیا ہے نا وہ باقاعدہ اس کو ہنٹ دینے کے لیے آیا ہے انٹرکورس کی. قرآن میں جب بھی مریم کہہ رہی ہے کہ مجھے تو بشر نے نہیں چھوا ہے تو مجھے اولاد کیسے ہوگی، تو چھونا بشر کا کیسا والا ہوتا ہے کہ جس سے اولاد ہوتی ہے. صحیح ہے، لیکن لمس اور مس میں ایک لیٹر کا فرق ہے، لام کا. تو لمس کا میننگ ہوتا ہے ٹو سرچ فار، کسی چیز کو سرچ کرنا، کسی چیز کے لیے ابھی آپ پڑتول رہے، ارادہ کر رہے. صحیح ہے، ابھی وہ مکمل طور پر نہیں ہوگی کوئی چیز. جیسا کہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 72 سورہ کی 8 ورس ہے جن کی، سورہ جن کی، جس میں لکھا ہوا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو. صحیح ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لامستم النساء جو ہماری اپنی تحقیق ہے، میں اپنے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں جو ہم نے تحقیق کیا اس کے اوپر، کہ لامستم النساء کا میننگ ہے کہ جو انٹرکورس نہ ہوا ہو اور کچھ اگر کوئی چیز ہوئی ہے عورت مرد کے درمیان تو کہا کہ پانی نہ ہو، تو یعنی وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے جو وضو کی کیٹیگری. صحیح ہے، وہ غسل کی کیٹیگری نہیں ہے. اور یہاں پہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہے وہ انہی کے لیے بتائی جا رہی ہے جو وضو کرتے ہیں. لیکن آپ کو کسی بہت کم اگر کسی ٹرانسلیشن میں آپ کو یہ بھی نہیں مل جائے، زیادہ تر نہیں ملے گا. اچھا، پھر کہتے ہیں تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. اب آپ یہ بھول جائیں کہ تیمم کی جو بات آ رہی ہے نا وہ پانی نہ ہونے کے اوپر آ رہی ہے. اس بات کو سمجھے، اوپر کی ساری باتیں ابھی ہٹا دیں آپ ایک منٹ کے لیے. یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ تمام لوگوں کے پاس اگر پانی موجود نہیں ہے، چاہے وہ اوپر والی پوزیشن ہے جنوب کی، چاہے وہ دوسرے جو مریض ہے یا جو کچھ بھی ہے، ان کو پانی میسر نہیں ہے تو یا پانی یوز نہیں کر سکتے. جیسا کہ مریض بندہ پانی یوز نہیں کر سکتا، زخم ہے، کچھ اور پرابلم ہے، کوئی الرجی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، پانی یوز نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا. کس سے تیمم کرے گا؟ پانی نہ ہونے کی صورت میں 2 چیزوں پہ تیمم ہو رہا ہے صرف. تیمم بھی کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا، تیمم کا کیا ارادہ ہو رہا ہے بھائی؟ طیباً سعیداً طیباً، پاک مٹی سے وہ ارادہ کر رہا ہے کیا؟ پیورٹی حاصل کرنے کا، اپنی پاکیزگی لینے کا. ایک مائنڈ جس اسٹیٹ میں تھا اس سے دوسرے اسٹیٹ میں لانا کہ اب میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس کے لیے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ آپ کو اگر ایک چیز نہیں موجود ہے تو اس کے آلٹرنیٹ ضرور دیتا ہے تاکہ میں اور آپ سے وہ بات کی امپورٹنس ختم نہ ہو جائے کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ نہ بولا جائے آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ.
تو کل کو ہم بغیر وضو کے عام بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. تو اسلام جو ہے نا یہ حکمت ہے دیکھیں قرآن کی, جو اللہ کتاب دیتے ہیں اور حکمت دی اللہ نے, وزڈم دی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, ہمارا وضو نہیں ہوتا تو ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم نماز پڑھ لیں. صحیح قبلہ ادھر ادھر ہو تو پڑھ لیتے ہیں ہم نماز, لیکن وضو نہیں ہو نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جو تیمم کرو, مٹی تو اویلیبل ہے نا کہیں بھی, پاک مٹی ڈھونڈ لو کہیں بھی. تیمم کیا کوئی مٹی کو لپیٹنا ہے, لیپنا تھوڑی ہے. کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ رکھا, صحیح ہے, اس کی آپ کی ڈسٹ مل گئی, آپ نے فیس اور ہینڈ کہاں تک, کونیوں تک, اس کو آپ نے ایک ہلکا سا پھیر لیا. تو کیا کہا, یعنی اس کا معنی جو ہے نا وہ ایک اور رب کرنے کے بھی میننگ میں لیا جاتے ہیں, جیسے کہ رب کرنا, مسا کے میننگ جو لیے جاتے ہیں وہ رب کرنے کے میننگ لیے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ ارادہ کریں گے, پاک مٹی سے تو رگڑنے کی بات نہیں آ رہی. کیا کہا جا رہا ہے کہ بس آپ پاک مٹی لو اور اب کہہ رہے مسا کرو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کا. یعنی رب کس طرح سے, ہلکا سا تھوڑا سا آپ نے فیل کر لیا اس چیز کو. جیسے کہ آپ جب ٹاول ہوتا ہے تو اس کو کیسے یوز کرتے ہو, صحیح ہے, تو اس سے تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سینس میں آپ مٹی کا یوز کرو گے, صحیح ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل, اللہ یہ تھوڑی چاہتے کہ تمہارے اوپر تنگیاں ڈال دے, تم کو مشکل میں پھنسا دے. اللہ چاہتے تم کو پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. یعنی اللہ کہہ رہے پھر بھی نماز پڑھو, تو اللہ کہہ رہے میں آپ کو تکلیف نہیں ڈال, یہ تو میں آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں, یہ تو آپ کے لیے بہتری ہے. اب آپ سوچیں ہمارے لیے نماز مشکل ہے اور اللہ کہہ رہے یہ نماز جو ہے تمہاری نعمتیں پوری کرے گی. تم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو تم پر اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی, اور نعمت پوری یہی ہے کہ آپ اللہ کے آرڈرز کو ایز اٹ از فالو کرو, تو اللہ کی نعمت اور رحمت کے مستحق ٹھہرو گے, اور تاکہ تم شکر کرو بلکہ کہ اللہ نے تمہیں یہ رعایت دے دی ہے, اور اس طرح سے بھی اللہ نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ بتا دیا. آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ, اور اللہ کو یاد کرو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو علیکم اپنے اوپر, وَمِيثَاقَ اور اس عہد کو, الَّذِي وہ جو وَاثَقَكُم بِهِ اس سے تم سے لیا, اس کو تم سمعنا جب تم نے کہا تھا, ہم نے سنا, وَأَطَعْنَا ہم نے مانا, وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سینوں والی بات کو. کہتے ہیں اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو. کون سی نعمت, یعنی جو بھی تم پر اللہ نے کام کیے, اوپر جو نعمتیں پوری کی ہے, یہ نعمت یاد رکھو نا, یہ اللہ کی کتاب قرآن کو یاد رکھو ہر قدم پر, اور اس میثاق کو جو اللہ نے تم سے بڑا مضبوطی سے وہ میثاق وعدہ لیا تھا. میثاق جو ہے 83-85 میں سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا کہ تم اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے اور اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, یتیم مسکین ان کو ان کے حقوق دو گے, لوگوں کے لیے اچھی بات کہو گے. یہ تمام باتیں جو میثاق میں تھی, تو کہا کہ اس میثاق کو بھی یاد کرو. بنی اسرائیلیوں سے جو لیا گیا, ظاہر ہے میں اور آپ کے لیے بھی وہی باتیں آتی ہیں, کیا ہمیں اور آپ کے لیے جائز ہو جائے گا شرک کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا, ظاہر ہے نہیں, ہمیں بتایا اسی لیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی کہ اس میثاق کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے جو سورہ بقرہ میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, تمام رسول ایمان لائے, رسول اور وہ جو ایمان والے سب ایمان لائے, باللہ و ملائکہ و کتبی و رسولی, صحیح ان پانچوں عقائد کے اوپر, اللہ, رسول, کتاب, فرشتے, قیامت کا دن. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا. تو اب جو رسول کی باتیں ہیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو مانو. جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا, یہ میثاق لیے ہمارا. جب اللہ کو ماننے کا بولا ہے تو اب مانو اللہ کو صحیح طریقے سے, اور اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, کیونکہ اللہ تو سینوں کی بھیج بھی جانتے ہیں. آیت نمبر 8, یا ایھا الذین آمنوا کونوا, اے ایمان والو, کونوا کھڑے ہو جاؤ, قوامین قائم رہنے والے, للہ اللہ کے لیے, شہداء گواہی دینے والے بن کر, بالقسط انصاف سے, ولا یجرمنکم اور نہ آمادہ کرے تمہیں, شنآن دشمنی, قوم کی, علی اللہ تعدلوا کہ نہ تم انصاف کرو, اعدلوا تم انصاف کر لو, ہوا اقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے, واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے, ان اللہ بے شک اللہ خبیر خبردار ہے, بما تعملون اس کو جو بھی تم کرتے ہو. یہ